آپ اپنا فکری سفر بھی بتائیں، کیونکہ آپ جیسے سوچنے والے لوگوں کو عام طور پر ہم نے یہی دیکھا کہ وہ پھر ایک مرحلے میں تشکیک یہاں تک الحاد کی وادیوں میں بھی چلے جاتے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں میری جو پہلی کتاب کی جو رداد ہے وہ بالکل تشکیک سے ہی شروع ہوتی ہے. جب میں 9ویں جماعت میں تھا تو اس زمانے میں نے کچھ فلسفے کا اور مختلف چیزوں کا مطالعہ کیا، اور کچھ لوگوں کے بھی، ہمارے اپنوں کے بھی کچھ ایسے رویے تھے جس کی وجہ سے میں مذہب سے کافی بیزار ہوا اور تشکیک کا میں شکار ہو گیا. اب جب میں تشکیک کا شکار ہوا تو میں نے اس زمانے میں کافی مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اسی زمانے میں پھر سب سے پہلا جو میں نے مطالعہ کیا تھا وہ چونکہ ہندو مت کا تھا، تو سب سے پہلی کتاب میری پھر جو منطقی طور پر ہندو مت پر ہی شائع ہوئی تھی. تو ایک بڑا طویل سفر تھا کہ تقریباً 7-8 مہینے کچھ ایسے رہے ہیں کہ جس میں تشکیک کا شکار رہا. میں نے پھر اس زمانے میں بہت سارے ماہرین ہیں، بہت سارے محققین، مصنفین کا مطالعہ کیا، اور ایک طویل سفر کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے ایمان کو ایک طریقے سے دریافت کیا. تو اس میں ایک معاملہ تو یہ بھی رہا بڑا دلچسپ کہ پہلے تو میں نے مذہب کو صرف دریافت کیا، خدا کو دریافت کیا. یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کائنات کی ایک سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ مذہب کس چیز کو فالو کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی لائف کے اس اسٹیج میں آ چکا تھا کہ جب میں نے اپنی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، جب میں نے خدا کو، مذہب کو، ساری چیزوں کو جب پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے حقیقت کی تلاش کرنی ہے. تو جو چیز پہلے سے میں جس کو فالو کر رہا تھا، کیونکہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، تو ظاہر ہے کہ صرف اس بنیاد پر میں اسلام کی طرف دوبارہ مائل نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہوا. تو اس وقت پھر میں نے دوبارہ سے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا، کرسچینٹی کا مطالعہ کیا، نفسیات کا بھی خاص طور پر اسی زمانے میں نے مطالعہ شروع کیا تھا، اور پھر مذہب کو، اسلام کو خاص طور پر ایک عقلی طور پر جو ہے نا میں نے ڈسکور کیا اس کو. صحیح. اچھا، تو اس میں آپ صرف تشکیک پہ رہے یا آگے بھی نکل گئے؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں صرف تشکیک کا ہی شکار رہا. اچھا. یعنی کہ ایسا نہیں رہا، جس زمانے میں تشکیک پر تھا تو میں اس زمانے میں مدرسہ بھی جایا کرتا تھا. اچھا. مدرسہ پڑھ بھی رہا تھا، اپنے جو اساتذہ تھے ان سے میں ڈسکس بھی کیا کرتا تھا، گو کہ ان کا رد عمل کافی اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں ڈسکشن وغیرہ البتہ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ نماز وغیرہ بھی پوری چل رہی ہوتی تھی، لیکن ایک دین سے جو ایک آپ کا ایک جذباتی اور ایک عقلی اور جو تعلق ہوتا ہے، روحانی تعلق ہوتا ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. اور یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں بالکل میں ایک ذہنی کرائسس کے اندر جو ہے نا میں چلا گیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دیا تھا معاشرے کے ساتھ، ختم، بالکل علیحدہ ہو گیا تھا. اور تقریباً وہ چند ماہ میں نے ایسے گزارے کہ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہے کہاں پر. بس میں ہوتا تھا، میری کتابیں ہوتی تھی، کھانا بھی الگ کھانا، ساری چیزیں الگ الگ ہوتی تھی. تو کبھی مذہب کی مخالفت میں کھڑا شاید نہیں ہوا، لیکن یہ کہ مذہب کے مخالف بہت سارے رجحانات البتہ ضرور پیدا ہوئے. اور بھی پھر بہت ساری چیزیں تھیں، یعنی کہ جب میں نے مذہب کو دریافت کیا، اسلام کی طرف جب میں آیا، تو پھر فرقہ واریت کی طرف بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، فرقوں کو پھر میں نے اسٹڈی کیا. اور پھر بھی بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں جو ہمارے ہاں، ایک روایت پسندی ہے، پھر ایک اعتدال پسندی کا ایک درمیانی مسلک، ماورائے مسلک جو لوگ موجود ہیں، پھر اس کے علاوہ جدت پسند ہمارے ہاں، پھر بالکل ہی ایک اعلیٰ یعنی انتہا درجے کے کچھ جدت پسند بھی ہیں. بالکل. تو ان سب کو بھی میں نے اسٹڈی کیا، پرویز کو بھی کیا، سر سید احمد خان کو بھی کیا، غامدی صاحب کو بھی کیا، مولانا مودودی کو بھی کیا، پھر کرم شاہ زری صاحب کو بھی کیا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی کیا. یوں سمجھ لیں کہ روایت پسند سے لے کر جدت پسند تک تمام جو نمائندہ جو شخصیات ہیں ان سب کا مطالعہ کیا، اور پھر جو ہے نا وہ حقیقت کو دریافت کیا کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیا بات، ماشاء اللہ. یہ حافظ صاحب اپنا جو فکری سفر بتا رہے ہیں، تو یہ میں نے جو کچھ بڑے مفکرین جن کو ہم کہتے ہیں، آپ غزالی صاحب کو لے لیں، آپ حضرت بدھ کو بھی لے لیں، یعنی سدھارتھ گوتم بدھ وغیرہ، تو ان کا بھی جو سفر ہے وہ اسی بے چینی، اسی معاشرے میں پہلے سے موجود عقائد اور تصورات کے اوپر جو ان کے مسائل ہوئے، اور اس کے بعد جو وہ حقیقت پہ پہنچتے تو وہ جو دریافت ہے وہ آپ دیکھ لیں. پھر ان کو حجت الاسلام کا ٹائٹل مسلم تاریخ میں واحد عالم، مفکر، فقی، متکلم ہے جن کو یہ ہوتا ہے. اور یہ اتنا تکلیف دہ سفر بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے، یعنی جس طرح میں اپنے دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ عشق میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت، کھانا پینے کی بھی آپ کو خیال نہیں رہتا، اور باقی بہت ساری چیزیں. تو خیر، یہ بہت دلچسپ